اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ایشو آف دا ڈے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر تجزیہ نگار اقبال شاہد صاحب. جی اقبال صاحب کیا حال چال؟ بہت شکریہ. خیریت سے؟ بہت مہربانی. اقبال صاحب، حمزہ شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب حلف برداری نہیں ہو رہی ان کی، کیا وجہ ہے؟ بات آپ کی درست ہے کہ یہ ہے تو بڑی سوچنے والی بات ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے ووٹ لیے ہیں تو کیوں اس کی حلف برداری نہیں ہو رہی. لیکن دوسری طرف کا پوائنٹ وہ بھی ہے جو گورنر صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا، اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہوا، کیونکہ اس دن پولیس اندر آ گئی تو ہمارے آدمی چلے گئے تھے، انہوں نے یک طرفہ الیکشن کیا ہے. اسپیکر صاحب نے گیلری میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ سارا کچھ، یہ بھی بات ہے کیونکہ انہوں نے اس سیٹ پر جو اکارڈنگ ٹو لا یعنی جو اسپیکر کی سیٹ ہوتی ہے اس پر الیکشن نہیں کروایا. اور پھر جو منٹس جاتے ہیں وہ تھرو سیکٹری جاتے ہیں، وہ تھرو سیکٹری نہیں گئے. جی صحیح. کیونکہ سیکٹری اسمبلی کو انہوں نے اپنے اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے سسپینڈ کر دیا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں جو آج ایک بہترین یعنی جملہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سارے ادارے جو ہے نا وہ کویسچنیبل ہو گئے ہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ بھی پارلیمانی بالادستی، جس کو وہ مقرنہ کہتے ہیں قانون ساز ادارہ، اس کی بالادستی ختم ہو رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی علیحدہ ڈومین ہے، وہ قانون بنا سکتے ہیں، وہاں کوئی بھی بل پیش کیا جا سکتا ہے. وہاں جو مثلاً آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں الیکشن ہوئے تھے تو مظفر علی شاہ صاحب نے جس کو کہہ دیا کہ بھئی اتنے ووٹ ہوئے ہیں تو وہ کویسچن نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ اسمبلی کے اندر کوئی عدالت انٹرفیئرنس نہیں کر سکتی، یہ قانون اور آئین ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہماری عدالتیں بڑے احترام سے کہ یہ اپنے ڈومین کراس کر رہی ہیں. اس کی ابتدا ہوئی اسلام آباد سے، جب انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو کہا، انہوں نے پریزیڈنٹ کے اختیارات لے لیے کہ آپ کو پتہ ہے اسمبلی کا اجلاس جو نیشنل اسمبلی ہے وہ پریزیڈنٹ کال کرتا ہے ایڈوائس کے اوپر، اور صوبائی اسمبلی کا ایڈوائس کے اوپر گورنر کرتا ہے. عدالت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ ملتوی کر دیں نہ کریں، غیر معینہ مدت کر دیں یا کوئی الیکشن کرائیں. یہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیٹ دی بقاعدہ اور حکم دیا کہ رات 12 بجے تک آپ الیکشن کرائیں گے اور رزلٹ اناؤنس کریں گے. تو آپ کے سامنے وہاں پر کیا ہوا، وہی بالکل ایز اے پریسیڈنٹ پنجاب میں آیا. جب لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے جو فیصلہ لکھا چیف جسٹس نے کہ جی یہ الیکشن کروائیں اور ہر صورت کرائیں، بھائی کیا مسئلہ تھا؟ اگر کوئی انریسٹ ہو گئی تھی، لڑائی ہو گئی تھی تو وہ اجلاس ملتوی کر دیتے، دوسرے دن ہو جاتا، تیسرے دن ہو جاتا، جب تک آرام سے آدمی سوچنے سمجھنے صلاحیت ہو آزادانہ طریقے سے. اب پی ٹی اے کا موقف یہ تھا کہ یہ جی بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو خرید کے کوٹروں میں رکھا گیا ہے اور یہ آ کے لڑے ہیں، پولیس آئی ہے، پولیس کوئی اجازت نہیں ہوتی اسمبلی میں، تو اس الیکشن کو ہم نہیں مانتے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر کل عدالت نے ایک فیصلہ کیا. حیران کن بات یہ ہے کہ اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمانی نظام اسٹیک پر لگا ہوا ہے یا ادارے اپنے حدود تجاوز کر رہے ہیں. جب فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر عوام کے وہ امانت ہوتی ہے، بات کر سکتے ہیں. دو کل کام ہوئے اکٹھے. ایک تو ہے کہ وزیر اعظم اور حمزہ شہباز صاحب کے فرد جرم عائد ہونی تھی احتساب عدالت میں. بالکل. انہوں نے وہ لمبی ڈیٹ دے دی، کوئی 3.5 سال میں ابھی تک نہیں ہو سکی. کئی دفعہ ایسا ہوا وہ تاریخیں پڑھتی گئیں اور جو ان پر مبینہ طور پر کہہ سکتے ہیں. وکیل صاحب نے جو انہوں نے جج صاحب سے کہا ہے نا جی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے. ایسا ہی ہے. اچھا آپ دیکھیں وہ وزیراً بن گئے لیکن وہاں پیش نہیں ہوئے. اب انہوں نے اس پر تو یہ فیصلہ کیا کہ چلو کوئی بات. دوسری طرف ان کی آپ ایکٹیونیس دیکھیں، تیزی دیکھیں کہ 28 تاریخ کو جو کل آنے والا ہے ہر صورت الیکشن ہو اپنا حلف ہوگا. حلف ہوگا. اب یہ کہ اس سے پہلے گورنر پنجاب نے 6 صفحوں کا ایک لیٹر بھیجا ہوا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، یہ جو غیر آئینی طور پر یہ الیکشن ہوئے ہیں اور ان 6-7 پوائنٹ گئے کہ یہ لوگوں کو خریدا گیا ہے اور پھر ہمارے 25 لوگ اس میں شامل ہیں. ہماری ریزرویشن یہ ہے کہ 63A کا جو کیس ابھی پینڈنگ ہے اور الحمدللہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو کچھ وزن ہی نہیں دیکھا. عید کے بعد انہوں نے اس کی تاریخ رکھ دی ہے. ہاں غالباً نہیں، عید کے بعد یہ 12 جو بھی ڈیٹ ہے میرا خیال 6 ہی ہے غالباً. ٹھیک ہے، خیر مجھے صحیح یاد نہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ طارق صاحب
کہ وہی ایک گندگی کا ڈھیر تھا. اگر وہ فیصلہ ہو جاتا کہ وہ آدمی اگر فلور کراس کرتا ہے, پارٹی کے خلاف ووٹ دیتا ہے, وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے نہیں ہوتا, کوئی فیصلہ کر دیتے. یہ اتنا بڑی انریسٹ فیڈرل گورنمنٹ میں ہو گئی, پنجاب میں بھی ہو گئی, اور پھر یہ ہے کہ لوگ دھکے کھا رہے ہیں, یعنی وہ بازاروں گلیوں میں جلوس جلسے, عوام تو پھر مصیبت میں پڑ گئی نا, اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں. اور دوسری طرف کہا 28 کو ہی کرواؤ دوبارہ حلف. اب یہ ہے کہ حلف ہوگا یا نہیں ہوگا, اصل سوال یہ ہے. مجھے یہ پتہ چلا کہ کل ریویو پٹیشن اس آرڈر کے خلاف ہائی کورٹ میں دائر کر دی جائے گی. آج ریویو پٹیشن بن گئی ہے, اچھا کل ہائی کورٹ میں چلی جائے گی. اظہر صدیق صاحب ہیں ایڈوکیٹ سینئر, انہوں نے اس حکومت کی, اپنے حکومت کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے دائر کر دی. نکلتا منہ سے حکومت ہی ابھی بھی. ہاں صحیح ہے. اچھا اب یہ اس میں اور ایک بات ہے, جو 6 تاریخ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ ایک اور 6 تاریخ بھی ہے. اس میں یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس ریفرنس کے اوپر جو 25 منحرف ارکان نے پاکستان مسلم لیگ نون کو حمزہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے ووٹ ڈالا ہے, وہ فلور قرار کر چکے نا. اچھا اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ وہ تو کم اگر ڈسکوالیفائی ہوں, اگر فار ایور نہیں ہوتے تو اسٹینور تک ہی ہوں, کوئی سزا ملے. اگر وہ ہو جاتے ہیں, یہ بہت بڑا ایک مصیبت پڑ گئی ہے کہ پورا ملک اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے کہ کیا ضرورت تھی ابھی چلنے دیتے. پاکستان میں اکانومی کے مسائل ہیں, مہنگائی کے ہیں, اور آپ دیکھیں بجلی جو ہے وہ بجلی کا بحران جو ہے نا وہ شدت اختیار 8-10 گھنٹے جو اس سے پہلے مسلم لیگ نون پیپل پارٹی سارا ٹی وی پر بیٹھ کے, یا ہمارے کچھ اینکر بھی جو ون سائیڈڈ کہتے جی بجلی جو ہے وہ ان سے پورے نہیں ہو رہی. اچھا اس میں یہ ہے کہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے آج کل, اور گندم کی کٹائی میں جو ہے نا وہ ڈیزل زمینداروں کو بڑا ضروری چاہیے ہوتا ہے. یہی ہے نا مثلا اس کا بڑا اتنا بحران آیا ہوا ہے کہ پھر جو ان کے وزیر خزانہ نئے مفتی اسماعیل ہیں, وہ باہر کے ملک گئے ہیں, آئی ایم ایف سے مذاکرات ان کے کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی جو سبسڈی دی تھی نا عمران خان نے وہ واپس لیں. وہ تو 52 روپے کی ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں. اب یہ کہ اگر 52 روپے فی لیٹر بڑھ جاتا ہے تو پھر تبدیلی کا مجھے ذرا فائدہ بتا دیں. اور پھر ایک بجلی کے ریٹ 5 روپے بڑھے تھے, آپ کو پتہ ہے اسی دوران پچھلے ہفتے بڑھے تھے. تبدیلی تو ساری تبدیل ہو جائے گی. 3 روپے آج پھر بڑھ گئے. اب صورت حال یہ ہے کہ عوام کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہا کہ اس لڑائی میں ستیہ ناش ہمارا ہو رہا ہے. نہ بجلی ہے, اور بجلی ہے تو مہنگی ہے, ڈیزل مل نہیں رہا, اگر ڈیزل پٹرول آتا ہے تو مہنگا ہو جائے گا. تو یہ ہے تبدیلی. بیڑا غرق عوام کا ہو رہا ہے, اور یہ سیٹوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ سیٹ ہمارے پاس آ جائے, وہ سیٹ ہمارے پاس آ جائے. یہ سیٹوں پہ لگے ہوئے ہیں, بیڑا غرق عوام کا ہوتا ہے, اور عوام جو ہے نا خوار ہو رہی ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو. اچھا جی, عمران خان صاحب آج لاہور آئے ہیں, ورکر سے انہوں نے خطاب کیا ہے, تو انہوں نے آج اپنے ایک تو شکریہ ادا کیا لاہور کے جلسے کا کہ بہت بڑا جلسہ تھا میری لائف میں, بہت بڑا جلسہ تھا کیونکہ ورکرز کو انکریج کرنے کے لیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ فارن فنڈنگ جو کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں وہ جانبدار ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی ایک ہی کیس میں نے سننا ہے, اور آپ دیکھ رہے تھے کہ جس وقت الیکشن کمپین بائی الیکشن یا مختلف صوبوں میں ہوتے تھے تو الیکشن کمیشن پیچھا کرتا رہتا پی ٹی آئی پر. حالانکہ الزام عمران خان کے اوپر بھی یہی ہے کہ جب وہ ان کو بنایا گیا تھا تو عمران خان نے کہا تھا یہ میرا ہی بندہ ہے, یہ ایماندار آدمی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ نہیں ہے. اب اس کے متعلق ہم نے پوچھا کہ یہ دوہرا معیار کیوں ہے کہ پہلے تو آپ کا بندہ تھا, اب وہ تو آپ کا بندہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کو پتہ ہے میں نے اس وقت کیوں کہا تھا. ڈاکٹر عبدالقدیر نے کہا تھا کنفیشن پاکستان کے لیے کی تھی, حالوں سے بیچارے کا قصور نہیں تھا کہ کسی کے کہنے پر, صدر مشرف کے کہنے پر کوئی ہمارا پاکستان نہیں بچتا, امریکہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. آپ مان جائیں جی میرا اکیلے کا قصور تھا جو میں باہر کے ملکوں میں جو ایٹمی کچھ کنسلٹنسی دی ہے. یہ بھی اسی سیاق و سباب ہے کہ اس وقت بھی 2 نام تھے, اپوزیشن کے پاس بھی انہی کا نام تھا. اب پی ٹی اے کے عمران خان کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی یہی نام تھا, اور نام کہاں سے آیا تھا, وہ آیا تھا جہاں سے آتا ہے. اور یہ ہے کہ میں نے اس وقت کنفیشن کی تھی, میں نے تو ان کا فیس سیونگ کی تھی کہ میں ہی ہوں, حالانکہ میں نہیں تھا. اگر دیکھا جائے آج کی سپیچ میں نے سنی تھوڑی سی, ان کا جلال جو ہے نا وہ عروج پہ آتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے جلال. دیکھیں طارق صاحب ایک بڑا مشہور ہے نا, کہتے ہیں جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے کم. مسئلہ تو یہ ہے کہ عمران خان یا کوئی ہو, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ملک کے مسائل اور ہیں, حکومت حالات پر قابو نہیں پا سک رہی, مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر رہی, نہ کر سک رہی ہے. تو اگر یہی ہونا تھا تو مجھے بتائیے کہ پھر یہ گلی محلوں میں جو نوجوان نوکریوں کے لیے ویسے پھر رہے تھے تو ان کا کیا حل نکلتا ہے. ان کا میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ بالفرض میں عمران خان ناکام بھی ہو جاتا ہے,
تو مجھے بتائیے اس عوام جو بیچاری مہنگائی چکی میں پس رہی ہے، ملک معاشی حالات میں ڈوبا ہوا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ اوپر گیم تو چند لوگوں کی ہے، بس 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 چند لوگوں کی، اس میں عوام نہیں ہے، عوام نہیں ہے اس میں، یہ چند لوگوں کا اپنا ذاتی ایجنڈا ہے، عوام دور دور تک نہیں، عوام کا سے کوئی لینا دینا۔ عوام سے تو اگر وہ ان کا خیال یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے آواز نہیں سننی۔ باہر کے ملکوں میں اگر کوئی آپ کو بات پسند نہیں ہے، حکومت کے خلاف ہیں، آپ اپنی رائے دیتے ہیں، سڑکوں کے اوپر کھڑی ہو کے اس کو سوچا جاتا ہے۔ یہاں ایک دوسرا طبقہ بھی وہ کہتا ہے کہ کب تک یہ چلیں گے؟ بھائی یہ تو اپنی قوم کی توہین ہے۔ اچھا باہر اگر اس نے کوئی کرتا ہے نا اس طرح، تو وہ اس کی جو بھی مطالبہ ہے، جو بھی اس کا مطالبہ ہوتا ہے نا، وہ مانا جاتا ہے، اس پر باقاعدہ غور کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ کہتے ہیں کب تک؟ مسئلہ یہ کہ کیا آپ نے رول نہیں، یہ بھی تو آپ کے اپنے ہی ہیں۔ مثلاً ظاہر ہے کبھی کوئی کسی پارٹی میں بیچارہ چلا جاتا ہے، اسی پاکستان کے لوگ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وائزلی جو با اختیار لوگ ہیں، با اختیار کون ہے آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن عدالتیں جو ہیں وہ اور شاپے میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کا پوری دنیا میں نمبر نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے۔ وہ اپنے وکھرے ایجنڈے کے اوپر کوئی نہ کوئی ساری نہیں، کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے فیصلہ جو لوگ دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ مشہور کوٹیشن یہ ہے کہ درست فیصلے ہی دیر پا ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل، فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو سزائے موت دے دیں، لیکن اگر درست نہیں ہوگا تو وہ نہیں مانا جائے گا۔ 100% واقعہ ہو جائے گا، مطلب اس کو سزائے موت ہو جائے گی، اس کو پھانسی ہو جائے گی، مانا نہیں جائے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ آج تک نہیں مسئلہ کہ یہ بات وہ مسنگ ہے آج تک مسنگ ہے۔ اچھا جی، دوسرا عمران خان صاحب جو چیف الیکشن کمیشن کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ بھی وہ دوسری سیاسی پارٹیوں کے بھی فارن فنڈنگ اسی طرح ہی ہے۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ممنوع فنڈنگ نہیں ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے فارن فنڈنگ، ایک ہوتی ہے ممنوع فنڈنگ۔ ممنوع فنڈنگ آپ نے اسرائیل سے پیسے لیے، انڈیا سے پیسے لیے، دشمن ملک سے لیے۔ یہ کیا ہے کہ جو کلیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، مثلا آپ لندن میں رہتے ہیں، آپ صدر بنے ہوئے پی ٹی آئی کے، مسلم لیگ نون کے یا کاف کے، تو آپ نے دفتر کھولا میں صدر ہوں تو مجھے ڈونیشن چاہیے۔ اچھا کئی لوگ دے جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہندو دے گیا کہ کون دے گیا، فلانا دے گیا، وہ ہے بھی زیادہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2000 پاؤنڈ ہے، کوئی کہتے ہیں 20,000 پاؤنڈ ہے، یہ اس طرح کا حساب کتاب ہے۔ تو مطلب یہ کہ اتنی بڑی پارٹی کو آپ بہانے سے اگر بیان کریں گے تو پھر اس کا رزلٹ تو پھر الٹا ہی نکلے گا۔ تو رزلٹ پھر آپ اچھے کی امید نہ رکھیں نا، کوئی رزلٹ تو پھر ایسے ہی نکلیں گے نا۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ الیکشن ہر مسئلے کا حل ہے اس وقت، ایک ہی پوائنٹ ہے، ایک ہی اور وہ عمران خان نے کہہ دیا تھا 27 تاریخ کو کہ میں 3 میرے ساتھ سامنے رکھے گئے تھے مطالبے، اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا تھا کہ ریزائن کریں، نو کانفیڈنس فیس کریں یا الیکشن پہ اس نے کہا میں الیکشن مان گیا۔ اب یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے یہ کہتی ہے نہیں ہم نے 1.5 سال پورا کرنا، پہلے یہ بھی کہتے ہیں الیکشن آئے۔ اچھا پہلے یہ کہہ رہے تھے جی الیکشن کروائیں، ہاں اب یہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن کروائیں۔ ایسا ہی ہے، مسئلہ ہے کہ اپوزٹ ایک کہتے ہیں پہلے گند صاف کرنا ہے، پہلے گند صاف کرنا ہے، کس کا؟ اللہ جانے کس کا کرنا۔ اچھا چلیں، اللہ خیر کرتا ہے جی، گند صاف ہونا چاہیے، یہ تو ضروری ہے، اسی طرح ہی ہونا چاہیے۔ اچھا جی، ایک اور سوال اقبال شاہد صاحب آپ سے پوچھیں گے، بڑا انٹرسٹڈ سا ہے کہ یہ جو مسئلہ کے جہاز بھر کے جو جا رہا ہے، یہ کیا عمرے کے لیے جا رہا ہے؟ اس طرح اتنا پیار، اتنا محبت اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھی کہ ایک ہی صاحب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، یہ وہاں جا رہے ہیں، لوگ اور طرح دیکھ رہے ہیں۔ میں تجزیے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی کہہ رہے ہیں جی جہاز کا یہ سرکاری پیسے پر جا رہے ہیں، وہ بھی یہ بھی میٹر نہیں ہے، پیسہ تو ان کے پاس اتنا، وہ جہاز جس پر جا رہے ہیں وہ سارا جہاز ایک بندہ خرید سکتا ہے۔ اتنی بڑی پارٹیوں کے وہاں ہیڈ جا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کم پیسے ہیں، نون لیگ کے کم پیسے ہیں، پیپل پارٹی کم پیسے ہیں، اور اس طرح یہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں ایک اور چیز آئی ہے، ایک بڑی خوبصورت چیز موڑ آیا اس میں۔ آج میں یہ جگہ بیٹھا تھا کہ یار ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی گھر کھولا۔ وہاں ایکچول یہ ہے کہ اس وقت ایران کے بعد، جب ایک آپ کو پتہ ہے مصدق حکومت کے بعد شاہ ایران آئے تھے، شاہ ایران امریکن ایجنٹ تھا، اور وہ اس علاقے کا ایس ایچ او تھا، تمام لوگوں کو وہی ڈیل کرتا تھا، ہمیں بھی وہی ڈیل کرتا تھا، شاہ عراق صاحب کو۔ اب سعودی عرب جاؤ اس کو آپ امریکن ہی کہہ لیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی ساری جو وہاں سے رائے ہے، وہاں جو پلاننگ ہے، وہاں لوگوں کو انگیج کرنا ہے، ہم جیسے ملکوں کو جو عقیدت میں بہت ہی آگے ہیں، ہمارے تو وہی مکہ اور مدینہ ہے، یہ جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں یہ عمرہ نہیں ہے، یہ وہاں باقاعدہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور ان کو بتایا جائے گا کہ بھائی صاحب آپ کو اگر یقین شہباز شریف پر نہیں ہے
تو میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں, کچھ اور لوگ بھی دکھایا جائیں گے کہ یہ آپ کو بلا وجہ حکومت نہیں دی گئی, آپ فکر نہ کریں, اب ہم نے قبضہ کر لیا ملک کے اوپر, تو یہ آپ فکر نہ کریں, آپ کے ساتھ ہیں. جیسا سعودی عرب میں اب اگر دیکھا جائے اقتدار اعلیٰ تو ہے نہیں, بالکل نہیں. وہ اپنی حکومت کے کوئی فیصلے نہیں کر سکتے. آپ کو تھوڑا سا یاد کروا دوں, صدر ٹرمپ جب آئے تھے بنے تھے تو وہاں شاہ سلمان کو اس نے کہا مجھے $450 بلین چاہیے, مجھے ضرورت ہے اکانومی کے لیے, ورنہ آپ کو پتہ ہے آپ ہمارے دوست ہیں, لیکن اگر ہم ہٹ گئے تو آپ کا یہ 7 دن نہیں نکال سکیں گے. تو ہم تو 2-3 بلین کے لیے مرے جا رہے ہیں. جو 3 بلین دیے تھے شاہ محمد سلیمان, جن کو ہم ایک زمانے میں 56 سے پہلے گندم کے جہاز بھیجتے تھے, ان کے پاس کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا, تو وہ ہمیں صرف 3 بلین کے لیے وہ ہم سے کئی دفعہ مانگ چکے ہیں. اب سنا یہ ہے کہ وہ ہم پر مہربان ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ ایک پاکستان امریکن کالونی بننے جا رہا ہے اور تقریباً بن چکا ہے. اس سے شکنجہ جو ہے نا وہ اتنی جلدی نہیں ہے. لوگ بیچارے ایک کوشش کریں گے, کیسے کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, خوف آتا ہے اس بات کا. نہیں خان صاحب جس طریقے سے چل رہے ہیں, اگر عوام کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں خان صاحب تو پھر بات ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ عراق میں کیا ہوا, لیبیا میں جو سب سے پاپولر لیڈر تھا کرنل قذافی, وہاں 40% جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر لگتا تھا سوشل ویلفیئر کے اوپر. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ شادی شدہ ہو گیا ہے تو وہاں اس کو مکان بنا کے گورنمنٹ دیتی تھی, اتنا خوبصورت ملک تھا. اور پھر یہ ہے کہ سوشل سیکورٹی اس حد تک تھی کہ بچے کو بھی وظیفہ ملتا تھا, بوڑھے کو بھی ملتا تھا. تو وہاں اتنا, جب وہاں انٹری ہوئی تو اس پاپولر لیڈر کا کیا اثر کیا گیا, عراق میں کیا کیا گیا, ایک شاندار ملک بستا پھر آخر یہ ہوا کہ نہیں جی وہ تو جو ہم نے سنا تھا, جو ہمارے تحقیقاتی ادارے تھے کہ وہاں کیمیاوی ہتھیار ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں, ان تباہ برباد کر دیا. پاکستان جو ہے نا, آپ دعا کیا کریں سارے, اس عمران خان کو بھی عبرت کا نشان بھی بنا سکتے ہیں. یہاں بھٹو کو بنا دیا گیا تھا, اس نے بھی تو سمٹ کانفرنس کی تھی, اس نے بھی OIC کا اجلاس بلایا, کام ملتے جلتے ہیں. تو اس لیے پاکستان اچھا میں جو خوف زدہ ہوں نا کہ عوام ہمارے جو ملک میں ہے نا 3 دفعہ نکلی ہے. ایک فاطمہ جناح کے دور میں نکلی ہے, ایک بھٹو کے دور میں نکلی ہے, اور ایک یہ خان صاحب کے دور. اللہ کرے, کیونکہ ہم تو اچھی امیدیں رکھتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ خطرہ ٹلا نہیں, یہ جاگتے رہنا پڑے گا. اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر خانہ جنگی کی طرف چلا گیا, اگر عوام کو آپس میں لڑا دیا نا, یہ جو اوپر فیصلے کر رہے ہیں نا, یہ تو اپنے دفتروں میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے جا رہے ہیں نا ان کے, کہ یہ اس طرح کر لیں, یہ اس طرح کر لیں, یہ اس طرح کر لیں, مینج کر لیں. عوام جو ہے وہ عوام نہیں رہی جو عوام پہلے تھی. لیکن 2 چیزیں تو آپ کو پتہ ہے, جو 5th جنریشن وارفیئر ہے وہ کیا ہے, سوشل میڈیا. اس میں یہ ہے کہ آپ پاکستانی قوم کو اپنے اداروں سے بدظن کیا جائے, فوج سے بدظن کیا جائے, کلیش کیا جائے, احترام ختم کیا جائے, عدالتوں سے ختم کیا جائے, آدمی کو ایک دوسرے کا نفرت پھیلائی جائے, اس میں تو کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے. انڈیا کے جو پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ یار یہ پاکستان کے لیے تو یہ ہم ایسے سوچتے رہے, اتنا مودی کو مشورہ دیا, تم اربوں روپے کا اسرا کس لیے خرید رہے. یہ ان کا اپوزیشن ایک بندہ ہے, لیڈر کا نا, اپوزیشن لیڈر ہے ان کا, اس نے یہ لفظ کہا کہ یہ 15-20 ارب کا تو ملک ہے. یہ بات ہے, یہ تو اسمبلی 15-20 ارب کی ہے بھائی میرے, 15-20 ارب میں خریدیں اور اسے کلیئر کریں, اور مسئلے کہ ہم اربوں ڈالر لگا رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر. یہ ہے بیماری. اس لیے پاکستانی قوم کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں ان کو جاگتے رہنا چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ جو ملک سے غداری کرے گا اس کا حشر غدار جیسا ہی ہوگا. یہ انگریزوں کی پرانی رہی ہے روایت. نہ صدام بھی بہت بڑا ان کا فیوریٹ تھا, عبرت کا نشان بنا دیا, اور شاہ ایران کو تو چھپنے کی جگہ نہیں آخر میں میری آپ کے سامنے. تو آخر میں جو بغداد پر حملہ ہوا تھا, بغداد فتح ہوا تھا, اس وقت ابوالکلمی جو تھا وزیر داخلہ, اس نے گیٹ کھولے تھے تو اس کی ہلاکو خان اس کا سر کاٹ کے تو ڈھیر کے اوپر رکھا تھا کہ چونکہ تم سردار ہو, تم غدار ہو, تم اپنی قوم کے ساتھ نہیں رہ سکے, ہمارے ساتھ مل گئے تھے, اس لیے آپ کے شایان شان ہم ڈھیر کے اوپر سر رکھتے ہیں. غداروں کا انجام ہمیشہ یہ ہوتا ہے. بالکل ایسے. بس باقی یہ آپ دیکھتے ہیں نا تو انڈیا اس وقت بغلے میں جا رہا ہے, اور یہ ہمارے لیے نہایت شرم کی بات. بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب, بہت مہربانی. مجھے اجازت دیجیے جی, ایشو آف دا ڈے میں طارق شیخ کو اللہ حافظ.